نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، شب قدر اور اس کی فضیلت رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہیں، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 سال 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ یہ ہے کہ اس کی امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا، بتائے کہ اس سے بھی زیادہ۔ اب جو ایک رات کو عبادت کرے گا 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی جو ہے مرتبے کا ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی طرف معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے، دیکھا جائے 3 دفعہ قدر کا لفظ۔ اور تفسیر خازن نے قدر کا معنی تنگی کا بھی کیا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام ابو بکر وراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اب یہ رات کیوں عطا کی ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ اسے موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میرے امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں
بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ تفسیر خازن نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمایا۔ ایک روایت میں ہے یہ بھی، نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مسرت سے چمک اٹھا۔ اب چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل یہ کرم فرمایا ہے کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ ایک رات کی کوئی عبادت کرے گا تو یہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیلۃ القدر جو ہے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امت میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتے۔ اب سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ وہ یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوا ہے۔ شب قدر احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہیں کتاب الصیام سے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادات و طاعات ان کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ عبادات سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات جو ہے یہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعاتاً محروم ہو. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. ایسے شخص کی محرومی میں واقعاتاً کیا شک ہو سکتی ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے جو سال میں ایک مرتبہ آ رہے. جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو اسی 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے شب قدر کو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں. ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس حال میں بھی اللہ رب ذوالجلال کو یاد کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب یہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا اور اتنی اہم و بابرکت رات کو مخفی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی یہ ہے اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ میں مسدود ہو جاتی اور اس رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا. لوگ سارے سو جاتے، بس 27 رات کو منتخب ہے، صرف 27 رات کو اٹھ کے عبادت میں لگ جاتے، باقی راتوں کو عبادت نہ کرتے. اور یہ مخفی رہنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ جھگڑا بھی ہے. یہ دو صحابہ کسی مصلحت کی بنا پر آپس میں کوئی اونچ نیچ باتیں کر رہے تھے، کچھ جھگڑا کر رہے تھے. نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا بات میں یہ اٹھا لیا گیا، اس کا جو متعین تھا تعین اٹھایا گیا. لہٰذا آخری راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 اور 29 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا. لہٰذا یہ جھگڑا بھی ہے اور ایک جھگڑا یہ عالم شب قدر سے محرومی کا سبب ہے. لہذا شب قدر یہ جو ہے آپس میں لڑائی سے بھی بچنا ضروری ہے. اب یہاں پہ ہمارے نزدیک آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے ہیں. حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہنی سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں. آپ مجھے حکم دے کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں. تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے 23ویں رات کو آ جاؤ. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے. لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہیں آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے. اور اسی طرح بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دیگر صحابہ کرام کے نزدیک 27ویں رات جو ہے یہ ہے اعتکاف. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے. اور حضرت ذو بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری راتوں میں سے اور وہ 27ویں رات ہے.
لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد